وہاب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ علائشوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ میں تفصیلات شیئر کر لوں کہ کراچی کے 25 ٹاؤنز کے اندر جو سب سے اچھی خوشائن چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم نے پہلی بار اپنے اپوزیشن کے جو دوست تھے ان کو مدعو کیا اس علائش کے آپریشن کے حوالے سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 13 ٹاؤن چیئرمین وہاں پر آئے، 9 چیئرمین جو کہ جماعت اسلامی کے تھے وہ بھی وہاں پر آئے، اور 3 جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے وہ بھی آئے۔ ہم نے ان کے ساتھ مشاورت کی اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ شہر بھر کے 25 ٹاؤنوں میں 110 کلیکشن پوائنٹس بنائے جائیں گے۔ وہ کلیکشن پوائنٹس آپ کے گلی محلوں سے، گھروں سے، سڑکوں سے علائشوں کو اٹھا کے ان 110 مخصوص جگہوں پر لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد ان 110 کلیکشن پوائنٹ سے ہم نے 3 لینڈ فل سائٹ پر بڑی بڑی خندقیں، ٹرنچز کھودی ہیں، جام چاکروں میں، گوند پاس میں اور ملیر میں، جہاں پر ان علائشوں کو زمین بوس کیا جائے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً کوئی 1,10,000 ٹن کچرا اور علائشیں ان 5 روز میں، ایک روز ہمارا پہلے سٹارٹ ہوا جب بورا جماعت، 3 دن یہ ہو گیا اور اہل حدیث کا 5واں روز ہوتا ہے، تو ان 5 روز میں تقریباً کوئی 1,10,000 ٹن کچرا اٹھایا جائے گا، جس کے اندر تقریباً 70 سے 75,000 ٹن علائشیں ہوں گی، اور باقی نارمل جو آپ کا ویسٹ ہوتا ہے، کچرا ہوتا ہے، اس کو اٹھایا جائے گا۔ ہم نے تقریباً کوئی 7,000 کے قریب گاڑیوں کو، مشینریوں کو، جس میں بڑے ٹرکس بھی ہیں اور چھوٹی سزوکیاں بھی ہیں، ان کو ہم نے ڈپلوائے کیا ہوا، اور تقریباً 24,000 کے لگ بھگ عملہ ہے جو کہ گراؤنڈ پر موجود ہوگا۔ کوشش کریں گے کہ شہریوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور یہ جو تمام علائشوں کا آپریشن ہے یہ اسموتھ انداز سے، احسن انداز سے، کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم مکمل کر پائیں۔ اگر کسی شہری کو کوئی شکایت ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس سے علائش نہیں اٹھائی گئی ہے، کچرا نہیں اٹھایا گیا ہے، تو ہم نے ایک ہیلپ لائن سروس بنائی ہے 1128 1128۔ اگر کسی شہری کو کوئی شکایت ہے تو اس نمبر پر اپنی کال کو رجسٹر کر سکتا ہے، کمپلین کو رجسٹر کر سکتا ہے، اور سالڈ ویسٹ کی ٹیم جو ہے اس کو رسپونڈ کرے گی۔ میں شہریوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس پورے پروسیس میں اپنی انتظامیہ کا ساتھ دیں، علائشوں کو گٹر، نالیوں میں، ڈرینز میں نہ پھینکیں، تاکہ وہ ڈرین کل کو چوک نہ ہو، اس کا نقصان ہم سب کو ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا سیٹ اپ ان کے لیے کریٹ کیا گیا ہے، بہتر یہی ہے کہ وہ جو ڈیزگنیٹڈ جگہ ہیں وہاں پر اس چیز کو پرووائڈ کریں، تاکہ کسی تکلیف سے، کسی زحمت سے ہمارے کراچی والے بچ سکیں۔ آخر میں ہم سب تو عید منا رہے ہیں، جو سینیٹری سٹاف اس وقت عملہ گراؤنڈ پر موجود ہے، اور کل رات کو تقریباً 3 بجے تک میں، سلمان صاحب، کرم اللہ صاحب، سالڈ ویسٹ کی ٹیم، ڈی سی صاحبان، ہم سب گراؤنڈ پر موجود تھے۔ تو ہم تو شاید گھر آ کے سو گئے، آپ لوگوں کو بھی شاید سونے کا موقع ملا، لیکن وہ جو سارا سینیٹری سٹاف ہے نا، وہ سب کے سب خدمت مصروف ہے۔ میں چاہوں گا، جہاں میں محبتوں کی بات کرتا ہوں، عزت احترام کی بات کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں آج یہ تہیہ کریں، یہ ہم وعدہ کریں کہ ان لوگوں کا ہم خیال رکھیں، ان کو لک آفٹر کریں، ان کو عزت اور محبتوں سے نوازیں، تاکہ جس طرح یہ ہماری خدمت کرتے ہیں ہم اس کو اس طریقے سے ریسپریکیٹ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت کو ہمارے شہر کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے، ہمارے پیارے پاکستان کے لیے مزید بہتر بنائے۔ پاکستان زندہ باد۔ میر صاحب، یہ کہ آپ سے پہلے یہاں گورنر صاحب نے بات چیت کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ جی اگر آج ایم کیو ایم بائیکاٹ نہیں کرتی تو ایم کیو ایم کا عوامی میئر آج ہوتا۔ دوسرا یہ کہ کیا آپ عوامی میئر نہیں ہیں؟ ذرا آج کھل کر بات کریں، عید کا موقع ذرا۔ اور دوسری بات یہ، کیا ایم کیو ایم کا میئر ہی عوامی میئر ہوتا ہے؟ آپ عوامی میئر نہیں ہیں، آپ کو کس نے چنا ہے؟ دوسرا اسی میں ایڈ کر لیجیے گا کہ گورنر صاحب نے آپ کے منتخب میئر ہونے پر بڑی مایوسی کا اظہار کیا ہے، کہ انہوں نے کہا یہ ہماری مجبوری بھی ہے اور مایوسی بھی ہے، اس کو بھی تھوڑا ایڈ کر لیجیے گا۔ یہ بھی ایڈ کریں کہ ان کا کہنا تھا کہ 30 سینکڑوں میئر، آپ 30 سینکڑوں یعنی 70 سینکڑوں میئر نہیں ہیں آپ۔ 30% کراچی تو 70% جو ہے وہ تو وفاق کے انڈر آتا ہے، وفاق کے وہ اپنے آپ کو نمائندے کہتے ہیں، ان سے پوچھنے کہاں جا رہے ہیں علائشہ اٹھانے کے لیے، پوچھ لیجئے گا ان سے۔ آج عید کا دن ہے، محبتیں بانٹیں، لوگوں کو قریب لے کے آئیں، کون عوامی ہے کون عوامی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو عوامی کہنے سے تو کوئی عوامی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو اپنی تشہیر کرنے سے تو کوئی عوامی نہیں ہوتا۔ میں تو خاموشی سے اپنا کام کرنے پر بلیو کرتا ہوں، سلمان صاحب بھی اپنا کام کرنے پر بلیو کرتے ہیں۔ ان کے والد صاحب کی خدمات سب کے سامنے ہے، ان کی قربانی سب کے سامنے ہے۔ اگر اس کے بعد ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ عوامی آدمی نہیں ہے، جو کہ ضلع ملیر کا صدر بھی ہے، ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین بھی رہا ہے، اب کی بار وائس چیئرمین الیکٹ ہوا تھا ملیر سے ہی،
اگر یہ عوامی آدمی نہیں ہے تو پھر اللہ خیر کرے. میں نے بھی الیکشن لڑا, ہار گیا. جب میں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا, پچھلے 4.5 سال سے سرکاری عہدوں پر فائز ہوں, اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہوں. کونسل میں الیکشن ہوا, کونسل میں بائی میجورٹی الیکٹ ہو کر آ گیا ہوں. اگر میں عوامی نہیں ہوں, اگر میرے خاندان کی جو سیاسی خدمات ہیں جو کہ پچھلے 40 سال پر محیط ہیں, کچھ لوگ ہیں جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, اگر اس کے بعد بھی لوگوں کے اعتراض ہیں تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کام کرنے کے لیے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں. عوام فیصلہ کرے گی کہ کس نے خدمت کی, کس نے پریس کانفرنس کی. عوام خدمت کرے گی کس نے کیا کیا اور کس نے کیا نہیں کیا. لیٹ پیپل بی دا جج. میں صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا, خدارا روڑے نہ اٹکائیں, نالوں میں پتھریں نہ پھینکیں, کھالوں کو, آلائشوں کو اسٹارم واٹر ڈرین میں نہ ڈالیں, سرکار کا ساتھ دیں, سرکار کے خلاف سازشیں نہ کریں. اچھا سر, یہ روڑے کون اٹکاتا ہے, یہ پتھر کون ڈالتا ہے؟ جنرلی میں نے آپ کو بتایا نا, آپ کو پتہ ہے شہر کے اندر روایت رہی ہے کہ سیوریج کی لائن سے ڈبری نکلتی ہے نا. ابھی پچھلے دن ناگن چورنگی سے ہم نے وہ اتنا بڑا پتھر نکالا نا, تو جس کسی نے بھی کیا ہے میں اس کسی کو یہ کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, ہمارے سندھ کی روایت ہے نا, ہیوملٹی, عزت و انکساری کے ساتھ. بابا چھوڑ دو ان چیزوں کو, یہ ہمارے لوگ بستے ہیں, ہمیں ان کی خدمت کرنے دو. بڑی نفرتوں کو بانٹ دیا گیا, محبتوں کو بانٹیں. یہ کر کے میں ذرا جماعت اسلامی کے لوگوں کے ساتھ, اس میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جماعت اسلامی کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ آپ سے مطمئن ہیں, لیکن حافظ صاحب آپ سے مطمئن نہیں ہیں. دیکھیں, حافظ صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, تو اپوزیشن لیڈر کبھی حکومت سے مطمئن نہیں ہو سکتا. یہ ایک ان کی ڈیفیکلٹی ہے ان کے لیے. میں عزت کرتا ہوں حافظ صاحب کی کہ وہ اپنا کردار ادا کریں گے اپوزیشن کے طور پہ. باقی جو ان کے 9 ٹاؤن چیئرمین ہیں وہ تو حکومت کا حصہ ہیں, ان کا کام ہے انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنا, اور میں تعریف کروں گا اس چیز کی. دیکھیں, ہم نے ایک اچھا قدم اٹھایا, ہم نے ان کو بلایا, انہوں نے اور اچھا کام کیا کہ ہمارے اس انویٹیشن پہ وہ آئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی روایت ہے, رواداری کی روایت ہے, عزت و احترام کی روایت ہے, اور اس طرح کی روایت کو ہمیں مزید تقویت دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم الزام تراشیوں سے باہر نکلیں اور لوگوں کی صحیح معنوں میں خدمت کر پائیں. جی آپ ایک بتائیے. سینیٹری ورکرز کے کام کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا, ایک اور چیلنج جو ہے وہ ہوتا ہے کہ عید کے گزرنے کے بعد جو ہے بہت سی مقامات پر جو ہے گھاس پھوس اور دیگر جو کچرا ہے وہ موجود رہتا ہے, بجری جو ہے بعض گلیوں میں موجود رہتی ہے. تو سیوریج کے نظام کی بہتری کے لیے واٹر بورڈ انتظامیہ سے آپ کی بات چیت ہوئی ہو کہ فوری طور پر صفائی کی جائے؟ میں کانسٹنٹلی ان ٹچ ہوں. واٹر بورڈ انتظامیہ صفائی نہیں کرتی, کام یہ اگین سالڈ ویسٹ ہی کرے گی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 1,10,000 ٹن جو کچرا ہے اس میں 70,000 کے قریب آلائشیں, باقی کچرا یہ جو آپ کا گھاس پھوس ہوگا, اس میں گوبر بھی ہوگا اس کے اندر, اس میں باقی جو ہم کچرا ڈیولپ کرتے ہیں, پیدا کرتے ہیں شہر کے اندر, وہ بھی شامل ہوگا. تو یہ ایکسرسائز کانسٹنٹلی چلے گی. کوشش ہے کہ لوگ گراؤنڈ پر موجود ہیں اور کام ہوتا ہوا آپ کو نظر ہے. کہیں کمی بیشی ہو سکتی ہے, اس کمی بیشی کے لیے میں معذرت چاہوں گا, اور یہ کوشش کروں گا کہ جہاں بھی کمی بیشی کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرا اختیار نہیں ہے, میں کام کر کے دوں گا اور مسائل کو حل کر کے دوں. جی فیض, میں فیض. یہ بتائیے, ایک تو ایشو یہ ہے کہ جتنی گیٹڈ کمیونٹیز ہیں وہاں پر ایک جگہ پر قربانی کی جاتی ہے. کراچی میں ہر گلی محلے گراؤنڈ میں ہوتی ہے, تو کیا آپ کچھ ایسا میکینزم بنانے جا رہے ہیں کہ دوسری کی سطح پر کوئی ایک جگہ انفرادی یا اجتماعی قربانی کے لیے مختص ہوگی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بلاول صاحب اب بھی پانی خرید کر پی رہے ہیں, خرید ٹینکر آ رہے ہیں یا کچھ بہتری آ گئی آپ کے لیے؟ یہ تو میرے خیال میں جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا وہی کہہ سکتے ہیں کہ 4 دن میں مسائل میں حل کر دوں گا. پھر اس طرح کے وہ اعلانات کرتے ہیں, اور اعلانات کرنے کے بعد جب وہ اعلانات پورے نہیں ہوتے پھر آپ جیسے دوست سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے وہ اعلان کیا تھا. تو کبھی یہ بات تو نہیں کی گئی کہ 4 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیں, مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر میں سیاست یا تشنگی پیدا نہیں کرنی چاہیے. کراچی کے اندر جتنے پانی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کا 50% سپلائی ہوتا ہے, اور ایلوکیشن وفاقی حکومت کرتی ہے, کینجر کے ذریعے پانی آتا ہے. اگر کوئی 30 مار خان 4 دن کے اندر, 5 دن کے اندر, 10 دن کے اندر یا 10 ماہ کے اندر بھی کینجر جو کہ 130 کلومیٹر دور ہے وہاں سے لائن کھینچ کے لے آتا ہے, تو میں اس کو پھر سلوٹ پیش کروں گا. شاید وہ کر لیں. تو باتیں پریس کانفرنس میں لوگ کر جاتے ہیں, لیکن عملی طور پر جب آپ دیکھتے ہیں میں محتاط طریقے سے بات کرتا ہوں. کبھی اس طرح کی کوئی لوز ٹاک نہیں کروں گا جو کل کو پرابلم ہوگی. گیٹڈ کمیونٹیز پرابلم ہے, یہاں آس پاس بھی ایک گیٹڈ کمیونٹی ہے, تو پرابلم ہوتی ہے کبھی کبھار, وہاں سے ہمیں اس طرح کی کوآپریشن نہیں ہوتی. جب میں نے سالڈ ویسٹ کے عملے سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ شہر کے اندر جتنی بھی گیٹڈ کمیونٹیز ہیں وہ سالڈ ویسٹ کے عملے کو ایکسیس نہیں دیتی ہیں کہ وہاں سے آلائشیں اٹھا سکیں. میں آپ کے توسط سے یہ آفر کرنا چاہوں گا
کہ جتنی بھی کیڈٹ کمیونٹیز ہیں شہر کے اندر، معمار ہو، نیول ہاؤسنگ اسکیم ہو، کارساز کا ایریا ہو، علی گڑھ سوسائٹی ہو، میرٹھ سوسائٹی ہو، نیا ناظم آباد ہو، جتنی بھی سوسائٹیز اس شہر میں ہیں وہ اپنی اپنی گیٹڈ کمیونٹی میں کوئی کلیکشن پوائنٹ بنا لیں جہاں پر آلائش پڑی ہو. میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ سالڈ ویسٹ کا عملہ آئے گا اور وہاں سے اس کو اٹھا کے لینڈ فل سائٹ پر لے کے جائے گا. ہم کسی ندی نالے میں اس کو انشاءاللہ نہیں پھینکیں گے. کیا سوری؟ جو انفرادی اور اجتماعی قربانی کے لیے میکینزم بنانے میں چاہوں گا کہ ہماری قوم کے اندر یہ سوچ ڈیولپ ہو کہ ہم بھی اجتماعی طریقے سے یہ کام کریں. کل میں اولڈ سٹی ایریا کا جب راؤنڈ کر رہا تھا، آپ یقین جانیں سڑک پر چلنے کی جگہ نہیں تھی. تو ہمیں انفارچونیٹلی ہمارا ذہن یہ کہتا ہے یا ہمیں پچھلے 70 سالوں میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہاں قربانی فرض ہے، فریضہ ہے، ہمیں نبھانا ہے ہر صاحب استطاعت کو، لیکن اس سے زیادہ فریضہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے گھر کے سامنے ان چیزوں کو کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس تعصب کی نفی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور آج جب بیان امام صاحب دے رہے تھے انہوں نے ان باتوں پر زور دیا کہ ہمیں سادگی کے ساتھ چیزوں کو کرنا چاہیے، ہمیں دکھاوا اس کے اوپر نہیں کرنا چاہیے. تو میں چاہوں گا کہ آنے والے وقتوں میں کیوں نہ ہم اس سوچ کو اجاگر کریں کہ اجتماعی ایسپیکٹ سے ان چیزوں کو کر سکے تاکہ شہر کے نظام کو مزید بہتر بنایا جا سکے. دنیا کے بہت سارے مسلم ممالک کے اندر آپ جانتے ہیں گھروں کے اندر قربانی نہیں کی جاتی ہے. تو تھوڑا سا اگر ہم اس کے اندر مل کے لوگوں کی ذہن سازی کر لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میں تو بڑا خوش ہوں گا کہ اگر ہم مل کے تمام چیزیں کر سکیں. لاسٹ کویشچن سر آتا ہوں. بھی کر رہے ہیں آپ، اور آپ کے سالڈ ویسٹ کے ساتھ مختلف اجلاس بھی ہوئے جس کے آپ نے خبریں بھی بھیجی ہیں. اس کے باوجود سالڈ ویسٹ انتظامیہ کی جانب سے عید کے قبل شہر پر توجہ نہیں دی. آج بھی بہت ساری سڑکیں ایسی ہیں، مرکزی سڑکیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن پہ کچرے کا انبار لگا ہے. مختلف رہائشی علاقے جہاں سے سالڈ ویسٹ میں کچرا اٹھانا ہوتا ہے نہیں اٹھایا. تو اس حوالے سے آپ سالڈ ویسٹ انتظامیہ کو کوئی ہدایت جاری کریں تاکہ شہر کی صفائی ہو. یہ انتظامیہ میرے ساتھ کھڑی ہے اور میں انتظامیہ کا حصہ ہوں. میں اس بورڈ کا چیئرمین ہوں تو میں ذمہ داری اپنے اوپر لوں گا. آپ نشاندہی کریں جس جگہ پہ انشاءاللہ رسپونڈ کیا جائے گا. 1128 نمبر اسی لیے ہم نے اسٹیبلش کیا ہے کہ اتنا بڑا شہر ہے جہاں پر لوگوں کو شکایت ہے، وہ شکایت کو درج کریں، انشاءاللہ ہم رسپونڈ کر کے دیں گے. میر صاحب یہ بس آخری سوال لے لیا جائے گا کہ یہ بتائیے اچھی خبر جلد آئے گی. حلیم عادل شیخ نے آپ کی محبت میں، کیونکہ آپ تو جیت گئے، اس کے بعد اپنی پارٹی کے 33 یو سی کے چیئرمین اور وائس چیئرمینوں کو پارٹی سے نکال دیا. پھر آپ کا کیا؟ ارباب عید کا دن ہے، محبتوں کی بات کریں. آپ لوگ منفی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں پہلے بھی کوئی منفی بات کر بھائی عید بھائی بات سنیں. آج شہریوں کو بتائیں کہ یار کلیجی کھائیں گے، کوئی تکہ بوٹی کھائیں گے، کوئی جا کے کسی غریب کو گوشت دے کے آئے گا. ہم باتیں کیا کریں، وہ ناکام ہو گیا، وہ عوامی ہے، اس نے یہ کر دیا. خدا کا واسطہ ہے محبتوں کو بانٹے. عید محبتوں کا دن ہے. 3 دن میں سمجھتا ہوں سیاست کو ترک کرے اور محبتوں کو بانٹے. بہت شکریہ. پارٹی کر رہے ہیں جس میں آپ کو بھی بلائیں، جماعت اسلامی کو بلائیں. حاضر سر، حاضر. میئر کراچی مرتضی وہاب عید کی نماز کے بعد کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.